بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن آپ کے ساتھ گفتگو کا، آپ کے ساتھ آپ کے حالات اور واقعات شیئر کرنے کا، اور خاص طور پہ کوئی ایسی شخصیت ساتھ ضرور ہوتی ہے جو کہ آپ کے ان مسائل کے اوپر شریعت اور حکمت کے ساتھ آپ کی رہنمائی ضرور کرتے ہیں. قدیر اوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر خیریت سے ہیں آپ؟ سے وعلیکم السلام. الحمد للہ. صحت ٹھیک ہے؟ سردی آپ کے علاقے میں بہت زیادہ ہے آج کل تو موسم جو ایسا ہے، اور اللہ سے دعا کے لیے بھی ان سے درخواست کریں گے کہ پاکستان میں خاص طور پہ وبا سے آزادی ہمیں مل جائے، نجات مل جائے. دعا فرمائیے اوان صاحب. بہت ہی مختصر یہ کہ جب بھی کوئی مصائب کسی بھی ملک میں آتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ عبادت کی طرف گامزن ہوتے ہیں. پاکستان ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہے، خوش قسمت ترین ممالک میں سے ہے جہاں لوگوں نے ہر قسم کی نئی عبادت کو بدعت کہہ کے ختم کرا دیا. مثال کے طور پہ اذانوں کا دینا یا نمازوں کا بے وقت پڑھنا، علماء کرام نے ان چیزوں کے اوپر بڑی رائے دی. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی مفتی ہوتا ہے اس کی رائے اپنی ہوتی ہے اور وہ بڑی اہم ہوتی ہے رائے. لیکن جب کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جن کو ہم بزرگ مانتے ہیں، اور اس کا تعلق قدیر بھائی کو دیکھ کے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ عمر سے نہیں ہوتا. ان کے والد صاحب جو تھے ان کی شخصیت کا ایک دبدبہ اور تھا. قدیر بھائی کی طبیعت کا، تعلیم کا بالکل ایک انداز جو ہے وہ، جس سے میں کہوں گا کنٹمپرری ہے، آج کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لوگوں کے حالات کو سنتے، جانتے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. قدیر بھائی، سب سے زیادہ لوگ کس طرح کے مسائل کے آپ کے پاس آتے ہیں؟ مسائل لے کر کیا آتے ہیں؟ بہت شکریہ بلال بھائی. ظاہری بات ہے، جہاں اللہ کریم کا احسان ہے کہ میں بیٹھا ہوں، خانہ خدا ہے اور شعبہ تصوف کا ہے، تو کثیر تعداد تو اسی موضوع سے متعلق ہے کہ جس شعبے سے میں ہوں، سیکھنے کے لیے یا لیکن سمجھنے کے لیے. جو چیز تصوف سے حصول کے تحت محاصل کے طور پر لوگ اس سے کیا چاہتے ہیں، جب اسے میں دیکھتا ہوں تو اس میں کثرت ایسی ہوتی ہے، کثیر تعداد کی جو تصوف فی ذات نہیں، اس سے استفادہ کر کے دنیا حاصل کرنی ہے کے معاملات میں آسانی چاہتے ہوتے ہیں. یہ کثرت ایسی ہوتی ہے. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خاص اس شعبے کے اس لیے جب ہم قدیر بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اب ملک کے اندر یا مسلمانوں کے اندر یا ہماری نئی جنریشن کے اندر تربیت کا فقدان ہے، تو کیا یہ بات کہنا ٹھیک ہوگی کہ دنیا کا حصول اللہ کے حصول سے زیادہ اہم ہے؟ دیکھیں نا جی، کسی شے کو اور کسی شعبے کو اگر آپ لے لیں بلال بھائی، تو اس کے اصول دیکھے جاتے ہیں. صحیح بات. لائٹ ہے تو لائٹ کے لیے الیکٹریسٹی چاہیے، بلب کا وہ انداز، اس کے اندر وہ پیکنگ چاہیے کہ وہ لائٹ دے. ٹھیک. تو جب آپ زندگی کو لیں گے تو کیا زندگی کے اصول نہیں لیں گے؟ کیا بات. تو جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اصول بیان فرما رہے ہیں، ان سے ہٹ کر جہاں ہم جائیں گے تو نتائج تو بہتر نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک. تو اسی طرح جب ہم دنیا کے معاملات کو دیکھیں، ابھی ویسٹرن لائف کو میں دیکھتا ہوں یا وہ لیڈنگ رول جن کنٹریز کے پاس ہے، وہاں جاتا ہوں، بے شمار دفعہ اتفاق ہوا ہے. تو جہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، وہاں وہی اصول ہیں دنیا داری کے بھی. کیا بات ہے. جو ریاست مدینہ میں نبی کریم نے مقرر فرمایا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اسی سے اللہ تعالیٰ پھر اور ظاہر کے اصول ہم نے جہاں چھوڑے وہیں پہ نقصان ظاہر میں بھی ہم، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو. سحر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سحر بیٹا. وعلیکم السلام. بتوا جیتے رہو. جی میرا بڑی مشکل سے میرے بچوں نے نا کال مل رہی ہے. اچھا میرے نا بات کرنی تھی بیٹا. ہاں بتاؤ سحر. جی عشرت السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی عشرت. جی میں اپنی بچی کے رشتے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. فرمائیے. 15 سال سے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں، بچی کا رشتہ نہیں، یعنی کہ رشتہ آتی ہے لیکن بات نہیں بنتی نا. کیا نام بیٹی کا؟ نور النساء. نور النساء. واہ کیا مشکل نام رکھا ہے. تو اب تمہارے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا؟ رشتہ آتا ہے لیکن بات نہیں بنتی نا. ایک جگہ منگنی ہو کے ٹوٹ گئی ہے. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لڑکا پہلے بولا تھا کہ ہم گرافک ڈیزائنر کا کورس کرا ہوا ہوں اور پانی کا فلٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو کیا ہوا؟ جب ان کو جاب کو بولا گیا کہ یہ پانی کا فلٹر تو چل ہی نہیں رہا ہے، بالکل ویران جگہ پہ ہے،
تو کہہ رہا میں صبح اٹھ نہیں سکتا ہوں, میں جاب نہیں کر سکتا ہوں. تو آپ نے منگنی توڑ دی؟ تو میں نے نہیں توڑا. ہاں. تو وہی ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں, آپ جب جاب نہیں کرو گے تو یہ سسٹم کیسے چلے گی. اچھا عشرت, ویسے یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ ہم بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ نوکریاں دیکھ کے کرتے ہیں؟ یہ اچھی بات ہے. نہیں تو اور باتیں ہیں نا, باتیں اور بھی ہے. ان کی جو ایک گھر میں طلاق یافتہ بہن ہے نا, وہ ہر باتوں کو یعنی کہ کھینچتی ہے, باتوں کو بڑھاتی ہے, لڑائی جھگڑا. چلو آپ نے فیصلہ کر لیا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, آپ کو بھی اور مجھے بھی. نہیں کرا, ان لوگوں نے کرا ہے, ان لوگوں نے ختم کرا ہے. ٹھیک ہو گئی. اب بچی کی کتنی عمر ہے آپ کی؟ بچی کی عمر 31 سال ہے. اچھا, دو چیزیں جو ہے نا. ہاں وہ تو بولو. اور وہ جو ہے نا 38 سال کا تھا آدمی, اور کام کرنا نہیں چاہتا ہے, اور رشتہ بھی خود ختم کرا ہے ان لوگوں نے. اچھا عشرت, پہلے تو تم دو چیزیں بیٹی سے کہو کہ وہ پڑھا کرے. پڑھ لے گی وہ؟ ہاں پڑھ لے گی. نور النساء سے کہو کہ ایک تو پڑھا کرے, اللہ کے دو نام ہیں, یا ولی یا والی. ولی یا علی, یا ولی یا والی, یا ولی یا والی. اور دوسرا تیسرے کلمے کا حصہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہاں تک. اچھا, یہ دونوں چیزیں بیٹی سے کہو کہ وہ ہر وقت چلتے پھرتے پڑھا کرے. ٹھیک ہے, اللہ آسانی فرمائے. لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ تمام اپنے چاہنے والوں کو, تمام سننے والوں, دیکھنے والوں کو, یہ جو ججمنٹ کرنے کا طریقہ ہے نا, یہ مجھے بڑا ہی عجیب و غریب لگتا ہے. ججمنٹ ہم بہت زیادہ نہیں کرتے قدیر بھائی. وہ نوکری کون سی کر رہا ہے, وہ پانی بیچ رہا ہے کہ پان بیچ رہا ہے. جی کہ اسلامی طریقے سے اگر آپ دیکھیں, اور وہی طریقہ اگر آپ دیکھیں تو نارمل بھی ہے کہ آپ کم از کم اراؤنڈ 70-75% حیثیت, مزاج, دین, معاملات, 25% آپ اللہ کے سپرد کریں. جب ہم کسی کو ماپتے ہیں نا 100%, تو نہ وہ ہمارے 100% پر پورا ہو رہا ہوتا ہے, اور نہ ہم اس کے 100% پر پورا ہو سکتے ہیں. کیا بات ہے. میں کہہ رہا تھا نا کہ کنٹمپرری صوفی بزرگ ہیں, یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. عورت اپنا مقدر خود بنا لے گی. آنے والی لوگوں کی روحوں کے مقدر اللہ نے لکھے ہیں. پھر آپ ان چیزوں پہ جب فتنہ کرتے ہیں, پھر خدا تعالیٰ بھی ظاہر ہے شفقت کا ہاتھ جو ہے وہ کھینچتا ہے. ثنا السلام علیکم بیٹا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل میں ثنا بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی بیٹے. میں نے اپنے بھائی کے رشتے کے متعلق آپ سے پوچھنا تھا. بھائی کا نام ہے کاشف, ہاں, میری امی کا نام ہے فرزانہ. تو جس لڑکی کے ساتھ ہم رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اس لڑکی کا نام ہے دعا, پیار سے اس کو کہتے ہیں مانو, اور اس کی امی کا نام ہے عظما. تو انکل اس کا یہ رشتہ کیسے رہے گا؟ تم نے کر لیا ہے یا کرنا ہے, یا فیصلہ ابھی؟ نہیں انکل, نہیں ابھی کیا نہیں, کرنا چاہ رہے ہیں ادھر رشتہ. اچھا دیکھو, تمہیں میں دو باتیں کہتا ہوں, تم مجھے بتانا. پہلی بات تو یہ کہ کاشف جو ہے بہت سیدھا بچہ ہے. جی جی. دوسری بات یہ کہ بالکل نان رومانٹک انسان ہے. تم بہن کی حیثیت سے نہیں, ایک عورت کی حیثیت سے دیکھو تو رومانٹک انسان نہیں ہے وہ. اچھا. اب اس معاملے میں جب تم مانو کی طرف جاؤ گے رشتہ لے کے, تو وہ اس معاملے میں تھوڑا سا ڈسکمفرٹ فیل کرے گی کہ یہ سیدھا انسان کیوں ہے, یہ تعریف کیوں نہیں کرتا, یہ کیئر کیوں نہیں کرتا. پھر اس پہ عذر یہ آئیں گے کہ یہ وقت نہیں دیتا. یہ معاملات کاشف ہینڈل نہیں کر سکتا. اس لیے ان معاملات کو بہت سوچ کے سمجھ کے, میرے ذاتی رائے یہ ہوگی کہ کاشف کے لیے ایسی بیوی لانی ہے جو کہ کاشف کے مزاج کی ہو, محنتی ہو, زمین پہ بیٹھ کے کام کرنے والی ہو, اور ریکوائرمنٹس کم ہوں. یہاں پہ آپ بہتر جانتی ہو, آپ خاتون ہو, کہ اس خاتون کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہوں گی کاشف سے. یہ معاملہ اس معاملے میں شاید سیٹسفائنگ نہ ہو. میں اگر ہاں کہوں گا تو پھنسوں گا, میں نہ کہوں گا تو پھنسوں گا, کیونکہ دونوں طرف کی پارٹیاں جو ہیں وہ بات کو سن رہی ہوتی ہیں. لیکن میں اسی کو مشورہ دوں گا جو کہ بات پوچھ رہا ہوگا یا کر رہا ہوگا. اس لیے میں اس معاملے میں تھوڑا سا حجاب کے ساتھ بات کہوں گا. میرے خیال میں اگر آپ انتظار کر لیں تو یہ کاشف کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی میرا پتر. سر میرا نام محمد زمان ہے. جی سر میری آنکھوں کی بینائیاں دن بہ دن کم ہوتی گئی ہے. تو کچھ باقی بھی مسائل میں میدا بھی نہیں ٹھیک کام کرتا, میں سارا دن بس گھر پہ ہی رہتا ہوں. اعصابی کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے مجھے. کتنی عمر آپ کی؟ 30 سال عمر ہے. آپ کے خاندان میں ایسا پہلے بھی کبھی ہوا ہے کسی کو؟
جی جی بالکل ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نا خاندانی مسئلہ ماروسی ہے. آنکھوں کا. جی جی آپ ایک کام تو آنے والے جو لوگ ہیں نا آپ کے خاندان کے, ان کو ہاتھ جوڑ کے یہ کہو کہ یہ کزن میرج چھوڑ دیں کرنی. سر وہ کہا ہے بس, پھر آپ کو پتہ ہے نا خاندان والے کہاں مانتے ہیں. میری تو لائف برباد ہو گئی ہے. صحیح کہہ رہے ہو. اب دیکھو میری سمجھ میں نہیں آتا, اب ہم ایسی قوم بن چکے ہیں کہ کووڈ کی حقیقت کو ابھی تک آدھا ملک نہیں مانتا. جی بالکل سر. کمال ہی. میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں جو بھی مشورہ دوں گا اس سے کیا فائدہ اگر سب نے کزن میرج نہیں چھوڑنی. یہ ماروسی ہے جسے کہتے ہیں جینیٹیکل ڈس آرڈر ہے, بالکل بالکل. اور اس کے اندر ریکوری نہیں ہے. اللہ چاہے تو معجزہ ہو سکتا ہے, ریکوری نہیں ہے اس کے اندر, لیکن کم از کم آنے والی نسلیں تو اس سے بچ سکتی ہیں نا. اگر ان کو بھی نہیں کوئی بچانا چاہتا تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ دعا کی جا سکتی ہے. اللہ ہدایت دیں لوگوں کو. آپ اپنے جسم پہ ہاتھ رکھ کے نا, جسم پہ ہاتھ رکھ کے سورہ اخلاص, سورہ فاتحہ اور آیت کریمہ اس کو پڑھا کرو. اس سے ایک تو تمہاری جسم کے اندر طاقت بہتر آئے گی انشاءاللہ تعالی, اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آنے والوں کو ہدایت دے. ابھی اس معاملے میں دعا کرو اللہ سے, یہ دم جو ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کرتے رہو, اللہ تعالیٰ آسانی دے گا. امید صرف اللہ سے ہے. اس وقت کوئی میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس چیز کا حل جو ہے وہ نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آنے والوں کو عقل اور ہدایت دے. جی سمیرہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بلال انکل؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری پیاری بیٹی, حکم. الحمدللہ. بلال انکل آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے. جی آواز ابھی زیادہ آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا بلال انکل, مجھے پوچھنا تھا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورت ہے سورہ فرقان جس کی آیت نمبر 74 پڑھنی ہے شادی کے لیے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا وہ صرف 3 دن ہی پڑھنی ہے یا 3 دن سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دوسری بات میں نے پوچھنی تھی کہ جیسے اب میرا بھائی ہے, اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا, وہ تھوڑا سا معذور ہے, تو کیا اس کی جگہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ میں, امی یا ابو میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ اس کی اجازت لیں. آپ کی امی ابو کا تو شادی ہو چکی ہوئی ہے نا؟ جی جی. تو ان کے لیے تو نہیں ہے نا اب وہ. یہ سورہ فرقان کی 74 جو آیت ہے یہ آپ نے 3 دن عشاء کے بعد پڑھنی ہے 21 دفعہ. یہ بڑا مجرد وظیفہ ہے, اور اس کو تم 1 دن کے 2 دن کے وقفے کے بعد پھر پڑھنا چاہو, کیونکہ بزرگوں نے جو کہا ہوتا ہے نا اس کو کانفلکٹ نہیں کرتے. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے سائنس کیا ہے کہ 3 دن ہی پڑھنی ہے, لیکن کہا یہ کیا ہے, اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہی کرو. بے ادبی نہیں کرتے. وہ جو ادب ہے نا صحابہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور صحابہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ ادب ہے جو کہ صحابہ کو, ان بدوؤں کو صحابی بنا دیتا ہے, جتنی وہ محبت اور ادب رسول پاک کے کرتے ہیں, کوشچن نہیں کرتے. یہ روایت جو ہے نا یہ صرف تصوف میں جاری ہے, یہ فقہ کے مفتی صاحبان میں شاید اتنی نہیں ہے. حضور اقدس یہ بات کیا سچ نہیں ہے کہ جو بھی بزرگان دین ہے اگر انہوں نے کوئی ہدایت دی ہے تو چوں اور چرا کے بغیر قبول کر لینی چاہیے؟ بنیادی بات ہے قرآن و سنت. بے شک. اور جب آپ قرآن و سنت کے تحت کسی سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, جب اسے استاد مان رہے ہیں, تو پھر استاد کا درجہ ہے کہ اسے فالو کیا جائے, پھر خود استاد بننے کی پھر جب آپ اس میں چوں چرا کریں گے تو آپ وہاں سے حاصل نہیں کر سکتے. شاید جی مجھے لگتا ہے کہ ہم بے برکتی کر دیتے ہیں. بات یہ ہے جی کہ ادب تو بڑا بنیادی شے ہے. بالکل, ادب تو بنیادی کرینہ ہے, اور یہی چیز جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمیں ملتی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں. دربار فرعون کا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام حق بیان فرمائے, مقابلے کے لیے جادوگر بلائے گے. جادوگروں کا صرف اتنا کہنا کہ آپ پہلے اپنا کلام ڈالیں گے یا ہم اپنا جادو ڈالیں. بڑا ادب ہے. ایک کیا اجازت ہے, اجازت لی. اتنی سی بات اللہ کریم نے اتنی پسند فرمائی, انہیں ایمان عطا فرما. اسی دربار میں اس درجے کا مضبوط ایمان نصیب ہو کہ وہ سولی چڑھ گئے. تو وہ ادب تو بڑی بنیادی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی السلام علیکم. کیا بات ہے. جی ملائکہ. جی وعلیکم السلام. السلام سر, میرے نا شوہر جو ہے نا وہ فوجی سے نا, تو میرے 4 بچے ہیں. شوہر آپ کے کیا تھے؟ فوجی. جو پیسہ آتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں مجھے, آپ کے شوہر کون تھے؟ سر دراصل میں اپنی امی کی طرف سے بات کرتی ہوں. اچھا سر دراصل میرے والد صاحب پہلے آرمی میں تھے نا, اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو ہم لوگ 6 بہن بھائی ہیں. اب ان کی پینشن سے, ویسے وہ چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں نا, اب ان کی پینشن سے اتنا گزارا نہیں ہوتا, لیکن کوئی بات نہیں,
دراصل نا جو میری دادو ہے نا, ہم ویسے ان کی عزت بہت کرتے ہیں, لیکن میرے جو ابو ہے نا, میرے والد صاحب, اور وہ بھی 4-5 بہن بھائی ہیں نا, تو وہ کوئی بھی آپس میں, انہوں نے اتنی مخالفت پیدا کر دی ہوئی, کوئی سارے بہن بھائی آپس میں بات نہیں کرتے, ایون کہ کوئی تہوار بھی ہو نا تو وہ تب بھی ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے. تو زیادہ تر نا مطلب سارے گھر کے کام میرے ابو ہی کرتے رہے ہیں. تمہاری عمر کتنی ہے میرے بیٹی؟ میری 19 سال. 19 سال عمر ہے. دیکھو یہ تم یہ ایک نا باپ کی نصیحت سمجھ کے نا اس بات کو نا برا نہ منانا, دل پہ نہ لینا, قبول کر لینا. وہ میرے نبی نے کہا ہے کہ تمہارے 3 ماں باپ ہیں جنہوں نے پڑھایا, جن کے ہاں تم گئے اور جنہوں نے تمہیں پیدا کیا. یہ جو دادو ہیں نا اور دادا جو ہیں, یہ آپ کے وارثین میں سے ہیں. ماں باپ کے اوپر کسی بھی طرح کی ججمنٹ کرنا 19 سال کیا 119 سال میں بھی آپ کے لیے اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہے نا, خدا نے جب کہا ہے نا کہ ان کے آگے اف نہیں کرنا, تو اللہ نے بریکٹ میں یہ نہیں لکھا کہ کنڈیشنز کیا کیا ہوں گی, آپ نے اف نہیں کرنا. میں حیران ہوں, اور یہی گفتگو جو ہے وہ قدیر بھائی سے آج کرنا چاہ رہا ہوں بار بار, اور مجھے وقت نہیں مل رہا, کہ آج دور کو کیا ہو گیا ہے کہ 19 سال کا بچہ, 20 سال کا بچہ یا کسی عمر کا ارسپیکٹو, وہ اپنی دادی پہ بھی رائے رکھتا ہے, وہ اپنے ابا پہ بھی رائے رکھتا ہے, وہ اپنے چاچا اور تایا پہ بھی رائے رکھتا ہے. یہ کتنی مطلب بے برکتی والی بات ہے. اگر میں ایمانداری سے کہوں تو مجھے اس معاملے میں ماں باپ کا جو قصور ہے نا تربیت کا, وہ بڑا واضح نظر آتا ہے. تم صرف یہ وظیفہ کرو کہ اپنی شادی کے لیے اللہ سے اچھی دعا کرو, اور لوگوں پہ فیصلہ اچھا یا برا کرنے سے پرہیز کرو. قدیر بھائی رائے. بات یہ ہے کہ اگر باقاعدہ پورے اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز ہم پڑھ لیں نا, نماز پڑھ لیں, تو بہت سارے مسائل ذہنی بھی اور ظاہری بھی حل ہو جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. مری اور غیر مری, برائی کے 2 ہی پہلو ہیں نا, برائی ہے اور بے حیائی ہے. بالکل. مری پہلو ہے, غیر مری پہلو. ٹھیک. تو کون سی غلطی پیچھے بچتی ہے؟ کیا پھر بات ہے. دوسرا حصہ جو ہے محترم وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک جو وقت گزرتا ہے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان کہ آنے والا وقت پھر کم ہوگا, کیونکہ اب انحطاط آتی جا رہی ہے نا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ آپ کے حکم کو مانا جائے تو ہمیں نتائج مرتب ہوں. میں وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا. جو جملہ قدیر بھائی کا آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے اہتمام کے ساتھ. اہتمام سمجھتے ہیں آپ, مزہ لے کے, اچھی طرح عقیدت کے ساتھ, پورا وضو کر کے. وہ جو میری طرح وہ ہابڑے کے اندر آپ کرتے ہیں نا, وہ اہتمام نہیں ہے, وہ صرف ایک فرض سمجھ کے کریں. اہتمام کے ساتھ یقین کیجئے خدا کی رحمت آپ کو نماز میں اترتی ہوئی محسوس ہوگی. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدیر بھائی آپ نے جو بات کی, نماز جو ہے وہ پڑھی تو جائے لیکن اس کا اہتمام بھی کیا جائے. آپ کو تجربے میں کیسا لگتا ہے کہ جو آج کے بچوں کی تربیت ہے وہ ہماری تربیت سے کس طرح مختلف ہے, یا کتنی زیادہ ویریبل ہو گئی ہے, اور کیا وجوہات؟ بنیادی طور پر جی انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں. بے شک کسی بھی بچے کی تربیت کے لیے بنیادی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اس کے والدین ہیں. وہ کیسے ہیں, وہ کہہ کیا رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں, کہہ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں, ان کی زندگی کیسی ہے. آپ جو مرضی انہیں کہتے رہیں, لیکن وہ جو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. آج اگر آپ جدید دیکھیں جو نظام تعلیم ہے اس میں ویژولی دکھایا جا رہا ہے کہ سکرین تھرو سکرین پڑھائیں تو بچہ زیادہ پک کرے گا. تو آج اگر ہمیں تمام جدت یہ سمجھا رہی ہے کہ تھرو سکرین بچہ زیادہ پک کرے گا, تو جو فزیکلی ہمیں دیکھ رہا ہے وہ کیا پک کرے گا, 3D دیکھ رہا ہے ہمارا, ہمیں کیا پک کرے گا. تو نقص یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کر نہیں رہے ہوتے. تو اگر ہم جو کر رہے ہوں تو شاید کہنے کی ضرورت نہ پڑے, بچے فالو کریں. پھر دوسرا جو حصہ ہے کہ ہم آج کی جدید تعلیم ضروری ہے. تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چائنا تک جانا پڑے, چین تک جانا پڑے, چین میں کون سی فقہ پڑھائی جاتی تھی. بالکل. تو دنیا کی تعلیم بھی تو اسی طرح. ہم کتنی خوشی سے بچوں کو بتاتے ہیں, دیکھیں میرا بیٹا ABC بتا رہا ہے,
کبھی ہم نے اس یہ بھی دیکھا کہ الف لام میم بھی بچے نے کہی ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے. تو جب ہم اس کی تربیت میں آ رہے ہیں تو بیلنس رہنا چاہیے. پہلے تربیت ماں باپ کو ہونی ہے, پھر اگلے ہر ایک کو ضرورت ہے, ہر ایک کو ضرورت ہے. اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں, آپ انٹرو میں جب آپ بات کر رہے تھے تو آپ نے ادب کی بات کی, اور اس ادب میں آپ نے بات کی کہ شاید ظاہری حصوں میں نہیں, ہر حصے میں ادب کی ضرورت ہے. دینی تعلیم میں تو ہے ہی ہے, دنیاوی حصوں میں بھی ضروری ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ خالص ہو. جو آپ کو پڑھا رہا ہے, جو آپ کو سکھا رہا ہے, جب اس کی آپ کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہوگا تو کئی ایسی چیزیں شاید بن بولے آپ کو ٹرانسفر ہو رہی ہوں. کیا بات ہے, اس پہ بات کریں گے, بن بولے ٹرانسفر ہو رہی ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرا بیٹا, میں بلال بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی میرا میں نے آپ سے 2 مسئلے پوچھنے تھے. ایک یہ کہ مجھے ریسنٹ میں بھی میں نے ٹیسٹ کروایا, میرے ہیپیٹائٹس سی پازیٹیو آیا, میرا ابھی ایک سرجری ہونی ہے بڑی آنت کی نا, تو آپ اس کے لیے کلام بتا دیں. دوسرا یہ کہ میری بڑی سسٹر ہے, ان کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے, ان کے لیے رشتہ کوئی نہیں آتا, کہیں بات چلائیں تو صرف فون پہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آئیں گے لیکن اس سے آگے پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کے پیرنٹس کا کیا نام ہے؟ جی پیرنٹس کا نام کیا ہے آپ کے؟ ماجدہ اور عزیز. اور بہن کا نام؟ سعدیہ. اچھا, لیٹ میرج ہو جائے گی انشاءاللہ. آئی ڈونٹ تھنک بلال کہ یو شوڈ ڈوری اباؤٹ دس. اسے کہنا کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا ولی یا والی, یہ 2 تسبیحات پڑھے, اور آپ نے انتہا کر دینی ہے آیت کریمہ پڑھتے ہوئے. انتہا, جب تک تمہیں سرجری کے لیے ہوش ہے تم نے آیت کریمہ پڑھتے رہنا ہے, جب تم نے واپس ہوش سے آنا ہے تم نے آیت کریمہ پڑھنا ہے, جب تک سرجری میں جا نہیں رہے آیت کریمہ پڑھنا ہے. آیت کریمہ کو تم نے نہیں چھوڑنا, اللہ تمہیں صحت دے گا انشاءاللہ تعالی, اور ضرور اس پہ مجھے اپنی فیڈ بیک دینا. جی السلام علیکم انشا. جی وعلیکم السلام سر. جی پتر. سر میرا ایسا ہے کہ پچھلے 20-22 سالوں سے میرے معاملات بہت خراب ہیں. نہ تو میرا کوئی کاروبار چلتا ہے, نہ مجھے کوئی جاب ملتی ہے, اور شادی بھی ہوئی تھی وہ بھی علیحدگی ہو گئی, اور دوبارہ شادی نہیں ہو رہی. تو سر بہت پرابلم. یہ منشا کیوں علیحدگی کیوں کر لی تھی تم نے؟ سر کوئی انڈرسٹینڈنگ بالکل بھی نہیں ہوئی تھی. میں نے تو کافی کوشش کی تھی کوئی معاملہ چل جائے صحیح, لیکن وہ کمپرومائز نہیں ہو سکا تھا نا. کیا نام تھا بیوی کا؟ جی بیوی کا نام کیا تھا؟ نائلہ. اور بچے ہیں؟ ہاں جی بیٹی ہے. کس کے پاس؟ وہ ماں کے ساتھ ہی ہے. تم اس کو کیا لک آفٹر کرتے ہو, اس کا خرچہ دیتے ہو, اس کا کیا کرتے ہو تم اس کا؟ سر ابھی تو چونکہ فائنینشلی بہت میں پور ہوں تو میں اس پوزیشن میں نہیں تو خرچہ دے سکوں, لیکن دوں گا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اچھی نیت کرو کیونکہ یہ تمہارا فرض ہے. تم کیا کرنا چاہتے ہو منشا؟ سر میں آن لائن جو آج کل کام ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں. ابے آن لائن کیا یار؟ جی آن لائن کیا؟ آن لائن سر گرافک ڈیزائننگ میں بھی ہے, ایس ای او, ویب سائٹ وغیرہ کی ایس ای او, جو مارکیٹ پلیس جو امریکہ وغیرہ کی جو آج کل ہے نا, وہ میں کافی ٹریننگ لی ہے, لیکن میرا کام چل نہیں رہا. اچھا, ایک تو سورہ اخلاص پڑھنی شروع کرنا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, یہ بہت پڑھ. حضور شاہ جی رزق کے لیے آپ کیا لوگوں کو آپ نے جیسے بتایا, اس کے ساتھ اگر یہ سورہ فاتح میں لا لے تو کافی ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ گر کے بیٹھے نہیں, دنیا میں اسباب اختیار کرنا ہے. عطا مسبب الاسباب نے فرمایا. کیا بات ہے, بہت اچھی بات. تو بے شمار ہمارے مسائل ہماری اپنی جو سستی اور کاہلی ہوتی ہے اس کے سبب بنتے ہیں. بے شک بے شک. تم نے ادھار نہیں لینا, کہیں سے سود کا کام نہیں کرنا, سورہ اخلاص پڑھنی ہے, اور بس دھڑلے سے چپ کر کے اس کام کے اوپر سر پھینک کے بیٹھے رہنا ہے. اور یہ وعدہ جو تم نے کیا ہے کہ میں یوں ہی میرے حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے, میں بیٹی کو لک آفٹر کروں گا, یہ تم نے اپنا وعدہ پورا بھی کرنا ہے. جی السلام علیکم احمد. السلام علیکم سر. آج حضرت عوان صاحب کا بہت شکریہ آنے کا. مجھے یاد ہے کہ بڑے حضرت اکرم عوان صاحب کے پاس بھی جایا کرتے تھے. آپ نے کورونا کی وجہ سے کافی عرصے سے حضرت جی کو ہم ایسا دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کا شکریہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے لیے سب کے لیے دعا کریں اس وبا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ کو جزائے خیر دے. آج کے نوجوانوں کے لبوں سے, لہجے سے جب ادب کانوں میں آتا ہے, اور جب بزرگوں کی عزت اور توقیر آتی ہے, تو یقین کیجئے دل جو ہے نا وہ
حوصلے میں آ جاتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا، اور ہماری نسلیں جتنا ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اتنی بری نہیں ہیں جتنا ہمارا خیال ہے۔ قدیر بھائی، میں یہ بات بڑی ضرورت سے کر رہا ہوں، آپ کے ہاں جب جلسہ ہوتا ہے آپ کے ہاں اتنے نوجوان ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سارے پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ آج یہیں پر آ کے رہ گئے ہیں۔ یہ ادب، یہ بچے کا جو لہجہ تھا، یہ ظاہر ہے آپ کے مریدوں میں سے ہوگا، یہ آیا ہوگا وہاں پہ، آپ کو ان نوجوانوں میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے؟ نہیں جی، اس عمر میں اللہ جسے توفیق دے رہا ہے کہ اس کا سفر، اس کی جدوجہد دین کے لیے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھ میں نہ کوئی ایسی کمی ہو یا کوئی ایسی کمی کر نہ دوں جو ان کی تربیت میں رہ جائے۔ تو دیکھیں نا، ان کے حصے میں ہے کہ اپنی اس عمر میں جہاں بے شمار دنیا کی رغبت ہے، کافی مصروفیتیں ہیں، ایک عمر ہے، خون کی حدت ہے، اس میں وہ خانہ خدا کی اس میں محبت میں گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ محبت اللہ قبول فرمائے۔ تو مجھے اپنا دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا چاہیے کہ میں کہیں تربیت میں کوئی کمی نہ کرتا رہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جہاں پہ یہ نوجوان رہ رہے ہوتے ہیں، نوجوان نہیں ہوتے، وہ بزرگ بھی ہوتی ہے، خواتین بھی ہوتی ہیں، سب کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مشکل کس طبقے کو ہوتا ہے ہینڈل آپ کے لیے بحیثیت ایک استاد کرنا؟ میں نے نہیں محسوس کی جی، کبھی نہیں؟ میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ کیا خوبصورت بات ہے، خدا کی قسم میرے کب کبھی آ گئی۔ میں نے آپ نے اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور اس میں اگر کہیں کیا بات ہے، واللہ میں نے پورا ایسے دھیان کیا کہ میں کہاں مشکل میں ہوتا ہوں، مجھے نہیں لگا کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ کا احسان۔ ہمارے گھر 2 لوگ آ جائیں تو ہمیں نا مصیبت پڑی ہوتی ہے، ہزاروں نہیں، یقین کیجئے، حد نظر، میں کچھ تجزیہ کروں گا تو پتہ نہیں صحیح ہوگا، تو حد نظر گاڑیاں، حد نظر لوگ، جہاں جائیں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں یا سو رہے ہیں، اور سہولتیں وہ نہیں ہیں جو کہ ان کے گھروں کے اندر ہیں، وہ مساجد میں ہیں یا جہاں بھی مسافر خانوں میں ہیں۔ کھانا ملنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بڑا اچھا کھانا ملتا ہے، لیکن وہ اپنی بنیادی سہولتیں چھوڑ کے وہاں تک جانا، وہاں اپنے گھر والوں سے دور ہونا یا لے کر آنا، اور حاصل کیا کرنا ہے؟ صرف خدا تعالیٰ کی رضا مندی، وسیلہ اپنے بابے کو بنا کے۔ کیا بات ہے جی۔ صوبیہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بلال بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر بیٹا۔ جی بلال بھائی، میں نے آپ سے جو ہے وہ اپنا ایک مسئلہ ڈسکس کرنا ہے۔ بولو بیٹے۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جب میں کسی کو بتاتی ہوں تو وہ بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا مجھے جج کیے ہوا ہے، اپنے ایکسپیرینس اور ایکسپرٹلی سے جو ہے وہ مجھے میرے مسئلے کا حل بتائیں۔ اچھا میرا پتر۔ جی بلال بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو مجھے کوئی جاب نہیں ملتی ہے، اگر کوئی مل بھی جائے تو پھر 6 یا 7 مہینے بعد وہ مجھے ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ میں اس طرح میرے ساتھ ہو جائے گا۔ میں یعنی کہ اپنا روٹین کے مطابق جاب پہ جا رہی ہوتی ہوں، اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں، اور دوسرے دن وہ مجھے کہتے ہیں آپ نیکسٹ منتھ سے مت آئیں یا اگلے دن سے مت آئیں۔ تو یہ جو ہے یہ میرے ساتھ جو ہے وہ کافی دفعہ ہو چکا ہے، اور جب میں اپنا انالیسس کرتی ہوں تو مجھے ٹھیک ہے کہ بینگ پروفیشن مجھ سے بھی یعنی کہ بینگ یعنی کہ امپلائی مجھ سے بھی جو ہے مسٹیکس ہو جاتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ پرفیکٹ ہوں، لیکن یعنی کہ یہ ایسی مسٹیکس نہیں ہوتی جو بہت بڑے بلنڈر ہوں یا ڈس آنرٹی ہو جس کے اوپر مجھے جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا جائے، اور نہ ہی مجھے کوئی وارننگ دی جاتی ہے، نہ کچھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مجھ سے سیٹسفیکٹری جو ہے وہ بیہیویئر شو کرتے ہیں، لیکن ایک دن میں جا رہی ہوتی ہوں تو بس دوسرے دن مجھے کہہ دیتے ہیں کہ آپ مت آئیں۔ اور پھر یہ ہے کہ میرے یعنی کہ والد صاحب کا شروع سے کام کاج بھی نہیں تھا، تو وہ وفات پا چکے، ہم نے بہت مشکل سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ویک ہے فائنینشلی، وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے، تو مجھے جو ہے یعنی کہ ایک طرح جو ہے وہ ارننگ کی ضرورت ہے، لیکن میرے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ کہ دوسرے پس منظر میں میرے ساتھ یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے۔ اچھا میری پیاری بہن، اپنے بیٹا نام کیا بتایا تھا اپنا؟ میرا نام صوبیہ اجاز ہے۔ صوبیہ مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ کسی سے بھی دنیا میں مشورہ مانگیں گی تو وہ آپ کی پسند کا ہی ہونا چاہیے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، میری پسند کا نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے، دوسری بات یہ، اگر وہ آپ کی پسند کا نہیں ہوگا تو جو سننے والا مشورہ دے گا وہ ججمنٹ کیے بغیر مشورہ کیسے دے گا؟ کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ یعنی کہ وہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے بہت نیگیٹو لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی غلطیاں ہوں گی، آپ اس طرح سے ہیں یا اس طرح سے۔ آپ ان سے بات نہ کریں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ رائے نہیں صحیح دیں گے، لیکن ججمنٹ کے بغیر مشورہ کیسے ہوتا ہے؟ مجھے یہ سمجھاؤ ذرا سائنس۔ یعنی کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ مجھے یعنی کہ وہ یعنی کہ میرا مطلب یہ تھا کہ
بہت مجھے نیگیٹو نہ لیں، یعنی کہ مجھے جو ہے وہ ہر کوئی بہت زیادہ نیگیٹو لے لیتا ہے. اچھا میں جاؤں گا ابھی وقفے پہ میں اور اپنی پیاری بیٹی سے معافی مانگتا ہوں. میرے پاس یہ طاقت موجود ہی نہیں ہے کہ میں ججمنٹ نہ کروں اور مشورہ بھی دوں. مجھے نہیں پتہ یہ کیسے کیا جائے گا، اور اگر میں کچھ ایسی بات کہہ دوں جو کہ آپ کے مزاج کے خلاف ہو تو آپ اس پہ بھی کہیں کہ آپ نے مجھے جج کیا ہے. ججمنٹ سے ڈرنا کیوں ہے؟ میری یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آپ اتنے زیادہ کیوں اپنے ہی خلاف کھڑے ہیں کہ مجھ پہ کوئی بات نہ کہے، مجھے کوئی اہم ممکن ہے وہ سچ ہو، پھر کیا ہوگا. لیکن مشاورت کے اندر ظاہر ہے رائے اختلافی ہو سکتی ہے، اور اس اختلافی رائے کو آپ کو سننا، سمجھنا اور برداشت کرنا آنا چاہیے. میرا ذاتی مشورہ میری پیاری بیٹی آپ کو یہ ہے کہ آپ کے اس انداز انٹروڈکشن میں آپ کے مسائل کا حل موجود ہے. میں نہیں جج کر رہا، آپ اپنے آپ کو خود جج کریے. سورہ اخلاص پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا. چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں.